وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 74 سے 76، حصہ اول 24-69. درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہم مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 74. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. بے شک مجرم تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. اور ان کے عذاب میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. وما ظلمناہم. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا ہم الظالمین. بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. سامعین کرام، مجرموں کی بات ہو رہی ہے، اور مجرم اور مسلم یہ اس کا متضاد آیا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا میں قیامت کے دن مسلم اور مجرم ایک سے یعنی ان کا ایک سا حساب ہوگا یا ایک سا حال ہوگا ان کا؟ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں، بہت ہی اہم آیت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے، اور یہ بات میں نہایت افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن پاک کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور ہم نے اس قرآن کو تقسیم کر دیا ہے.
یہ آیت کافروں کے لیے ہے، یہ ظالموں کے لیے ہے، یہ مجرموں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنے آپ کو کون سی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مسلم اور مجرم اس میں تھوڑا سا فرق آپ محسوس کریں۔ مسلم جو ہے وہ فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے۔ مسلم کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اس کا سر جھکا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس کی ترجیح جو ہے وہ دنیا نہیں ہوتی بلکہ آخرت ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کی منزل ہوتی ہے۔ ہم جو دعوی اسلام کرتے ہیں، ہم میں سے ایک صفت بھی اس میں سے جو میں نے آپ کو بیان کی، یہ ہم میں سے ایک صفت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد مجرم، ہر وہ شخص جس نے اپنا مدعا زندگی گزارنے کے لیے دنیا کو بنا لیا، جس نے اپنی ترجیح دنیا کو بنا لیا، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرنے لگا، جس نے اللہ کو منزل نہیں بنایا، جس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے اور جس کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ دیکھیں، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کے مفاہیم کو توڑ مڑوڑ کر آپ کے سامنے پیش کروں، یا آپ کو بیجا ڈراؤں، یا آپ کو بیجا خوشخبری دوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسی جسارت بھی کرنے کی کوشش کروں۔ جو حقیقت ہے وہی ہے، اور میں الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کرتا ہوں، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میں جذبات سے مغلوب ہو کے یا مبالغہ آرائی کو نہیں پسند کرتا۔ دیکھیں، قرآن سادہ ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے، لیکن اسے کوئی سمجھنے والا تو ہو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو تو میں نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی جو اسے سوچے اور سمجھے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو مسئلہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے نام کے مسلمانوں کا۔ ہم سب لوگ مجرم ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی ہے، دنیا ہماری ترجیح ہے، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ دوبارہ جی اٹھنے پر ہم یقین عملی طور پہ نہیں رکھتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی خاص مجھے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج جیسا معاشرہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ خود اپنی حالت کو دیکھ لیں، اپنی جو آپ کی سوچ ہے اس کو دیکھ لیں۔ ہم سب کی سوچ جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ بہت سے دین کا نام لینے والے بھی دنیا ہی کی سوچتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ تفرقہ بازی کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، جو ہم اتنے تفرقوں میں بڑھ گئے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت جو ہے اس کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ ہر مسجد پر ایک تختی لگی ہوئی ہے ایک خاص فرقے کی، اور ہر فرقہ دوسرے کو باطل، مشرک، بدعتی، گستاخ رسول، کافر، مشرک قرار دیتا ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا زیادہ ٹیڑھا ہے، بہت زیادہ ٹیڑھا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ساری کوششیں، ساری سوچ، ساری کوششیں دنیا کے لیے وقف کر دی ہیں، اور یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ قرآن کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ہمارے لیے. اس آیت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، یعنی ان کا مدعا دنیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. سمپل. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم تو کچھ اچھے کام کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں دیکھیں ایسے لوگ ساری دنیا میں موجود ہیں. اب مثال کے طور پہ عیسائیوں میں راہب ہیں اور ننز ہیں، یہودیوں میں بھی اسی طرح مذہبی طبقہ ہے، ہندوؤں میں بھی مذہبی طبقہ ہے، سادھو ہیں، جوگی ہیں، جو بھی ہیں. اور ہر مذہب میں، سکھ میں آپ کو ایسے جنہوں نے مذہب کے لیے، اور ہر ایک اپنے آپ کو سچ اور سیدھے راستے پر سمجھ رہے ہیں. مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں دین کا علم رکھتے ہیں، دین کے متعلق جانتے ہیں، لیکن ان کا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے. بہت ہی بری حالت ہے. وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ خدایا تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. دین کے نام پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، چندے بٹورے جا رہے ہیں اور بس کام ہو رہا ہے. اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. مجرم اور مسلم یہ جاننا بہت ضروری ہے. مجھے جلدی نہیں ہے یعنی آگے بڑھنے کی مجھے جلدی نہیں ہے. یہ بڑا اہم مضمون ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں سورت کے آخری رکوع ہے اور یہ سب مجرمین کے بارے میں ہے. مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ مجرمین کا بیان فرما رہے ہیں، مختلف طریقے سے. تو پہلے تو آپ دیکھیں یہ سمجھیں کہ مجرم ہے کون. جب تک ہم مجرم کو جانیں گے نہیں. دیکھیں ایک بات کہوں میں اللہ کی عطا سے، نہ مسلم سے ہمیں کوئی غرض ہے نہ مجرم سے. کبھی آپ نے زندگی میں نہیں پوچھا ہوگا کسی سے بھی، نہ اس کو جانچا ہوگا، نہ سوچا ہوگا کہ مسلمان کہتے کسے ہیں یا مجرم کسے کہتے ہیں. آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے اپنی زندگی کی کہ بھئی 20 سال کا تھا میں نے سوچا کہ مجرم اور مسلم میں فرق کیا ہے. نہ کسی سے پوچھا ہوگا، نہ سرچ کی ہوگی. ہماری ساری دیکھیں سوچیں اور جو دلچسپیاں ہیں وہ ظاہر دنیا سے ہیں. بچے آپ دیکھ لیں، اسکولوں کے بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں، مونچھیں بھیگ جاتی ہیں اور بس وہ پڑھتے رہتے ہیں. ماں باپ نے انہیں جھونکا ہوا ہے اس دنیا کے جہنم میں تیار ہونے کے لیے. بہت ہی بری حالت ہے. تو جب آپ مجرم اور مسلم کا فرق ہی نہیں جانتے، مجرم کی تعریف نہیں جانتے، مسلم کی تعریف نہیں جانتے، تو آپ پھر ہمارے بارے میں تو دیکھیں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے مختلف طریقوں سے. ایک بات ہے لیکن وہ مختلف طریقوں سے، مختلف پیرایوں سے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، مجرمین کے بارے میں بھی اور مسلمین کے بارے میں. کبھی اللہ تعالیٰ نے مومن اور فاسق کی بات کی ہے. فاسق نافرمان. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. کیا جو مومن ہے کیا فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ان دونوں کا حال ایک جیسا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے. افمن کان
مؤمنا کمن کان فاسقا۔ اب بات تو یہی ہے، مسلم مومن ہے اور فاسق جو ہے وہ مجرم ہے۔ یہاں بعض ترجموں میں اگر آپ دیکھیں، میں نے تو دیکھا ہے بعض ترجمہ کرنے والوں نے مجرم کا لفظ گناہگار کیا ہے، گناہگار۔ دیکھیں، کافر یعنی اللہ کے دین کو نہ ماننے والا، اللہ کی توحید کو نہ ماننے والا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، یہ گناہگار نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ نافرمان ہے۔ دیکھیں، گناہ اور ثواب یہ شروع ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ گناہ صغیرہ ہو گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا، یہ کافروں کے لیے اصطلاحات نہیں ہیں۔ جو دین کو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ، وہ تو دین ہی کیوں نہیں مانتے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ آج دیکھ لیں، یعنی آج معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ گناہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا عام طور پہ، نہ گناہ کے متعلق ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ گھر میں دو میاں بیوی رہ رہے ہیں، وہ اپنے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یا برا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ بڑی اچھی ہوں، شوہر بڑے اچھے ہوں، لیکن دین ہمارا مدعا نہیں ہے۔ ہوتے ہیں شریر، کافروں میں بھی شریر لوگ بھی ہوتے ہیں اور سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے دونوں کافر ہیں۔ ہمارا رویہ یا اچھا ہے یا برا، لیکن دین ہمارا مقصد نہیں ہے، دین اسلام کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ بات دیکھیں، اس کو سمجھیں ذرا۔ مثال کے طور پہ حکومتی سطح پر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، انفرادی بھی میں بات کرتا ہوں، قرآن ہمارے نظام تعلیم میں نہیں ہے۔ قرآن جیسی بنیادی کتاب، ہدایت کی کتاب، یہ ہم بچے کو نہیں پڑھاتے۔ 15-20 سال بچہ زندگی جھونک دیتا ہے نظام تعلیم میں، جب وہ پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کو قرآن کا علم نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات ہوگی، قرآن کو چھوڑ دیا۔ دوسری یہ کہ احکامات قرآن، ہماری نظر میں کوئی دین ہے ہی نہیں معاشرے میں۔ عورتیں دیکھیں، آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں، مالز میں چلے جائیں، خاتون عورتیں پھر رہی ہیں، سر پہ دوپٹے نہیں ہیں۔ جو زیادہ ماڈرن جگہیں ہیں وہاں پر جو ہے خواتین جو ہے فیشن کر کے اور اچھا لباس، 3 پیس سوٹ وغیرہ جو بھی ہے، اکثر تو 2 پیس ہی ہوتا ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہوتا ان کا، سلیو لیس یا ہاف سلیوز، بہت ہی بری حالات ہے۔ یعنی عوام یا خواص، سب معاشرہ، پورا معاشرہ مجرم ہے، اللہ کا مجرم ہے، دین اسلام کا مجرم ہے۔ اچھا، رشوت، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، سود، کرپشن، یہ ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ آج یہ دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے، اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قطع زمین دیا تھا، لیکن سود کا لین دین جاری ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ مر جائیں نا، آپ سود کے بغیر مر جائیں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں، آپ مریں گے نہیں، موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، لیکن دین کی حیثیت نہیں ہے کوئی ہمارے لیے، اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سے قرآن کے مطابق یہ قوم سود خور قوم ہے اور یہ اللہ سے حالت جنگ میں ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم اللہ سے حالت جنگ میں ہیں، اللہ سے
جنگ کر رہے ہیں. پھر تکبر ہمارا اولین کام ہے. اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے نہیں ہے، من حیث القوم یا انفرادی طور پہ. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، صفر ہے. صفر جانتے ہیں نا؟ زیرو. ایمان کا ایک ہمارے دل میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے. میں من حیث القوم کی بات کر رہا ہوں. جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہیں. وہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور اتنے ہیں کہ کوئی جماعت اس کی نہیں بنی، نہ بن سکتی ہے اس وقت. جماعت کی اہمیت سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تم جماعت سے تلزم جماعت المسلمین، جماعت مسلمین کے ساتھ تم یعنی ہو جاؤ. اسلام جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا. اسلام ہے ہی نہیں، آج دنیا میں نہیں ہے. لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب تک پہلے امیر کا تعین ہوا، پھر بعد میں تدفین ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اہم بات ہے. پہلے امیر منتخب ہوا. امیر کے بغیر معاشرہ رہ نہیں سکتا. ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، مسلمان لوگ ہے ہی نہیں، تو امیر کیا ہوگا اس کا؟ کوئی جماعت ہے نہ ہے، اور نہ اس کا کوئی امیر ہے. تو بہرحال میں مجرم اور مسلم کی بات کر رہا ہوں. مسلم اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مجرم نفس اور شیطان کے بندے ہوتے ہیں. مسلم کا سر جھکا ہوتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. مجرم من چاہی زندگی گزارتا ہے. مسلم کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، یہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے. مجرم کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اور یہ تقوی کا معنی بھی نہیں جانتا مجرم. ہم آج لوگ تقوی کا معنی نہیں جانتے. ہم نے تو تقوی کو محدود کر دیا ہے. ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اور ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو روزے رکھ رہا ہے، مٹھی بھر داڑھی ہے، سر پہ رومال ہے، ہر بڑا متقی شخص ہے. گھر میں بیوی پر ظلم کرتا ہے، اور گھر میں یہ متکبر بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی انانیت. لیکن ہم کہتے ہیں متقی ہے. باہر لوگ دیکھتے ہیں نا، یہ بڑا متقی شخص ہے. گھر میں جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ، تو ایسے لوگ ہیں. دیکھیں، یہ جو نتائج بیان ہو رہے ہیں، یہ جو ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں، اور یہ سارا مضمون اس سورت کے آخر تک سارا مضمون جو ہے مجرمین کا ہے. مجرم وہ جس نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے. مجرم وہ جس نے اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے. مجرم وہ جو اللہ کے حکم کی بجائے اپنے من چاہی زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں، میں آپ کو وہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں. میں نے یعنی بعض ترجمے پڑھے ہیں تو اس میں مجرم کا لفظ گناہگار کیا ہے. یہ تو مضمون سارا کافروں کا بیان ہو رہا ہے. ہم فیہ مبلسون، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور فی جہنم خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہیں گے مجرم جو ہیں. اور ہماری امیدوں اور توقعات کو دیکھو تو بس ہم تو پکے جنتی ہیں. جانا ہے جی، ہم تو ضرور جائیں گے. اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کی. حقوق و لباد کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور اللہ کی جو اللہ کے حق ہیں. اب یہ بھی ہم نہیں سمجھتے نا کہ حقوق و لباد کیا ہیں اور حقوق
لا کے آئیں۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں یار بس کوئی بات نہیں، میں نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، میں تو یتیموں کی مدد کرتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بس پاک زندگی گزارتا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کاروبار میں ٹھیک کرتا ہوں، حرام نہیں کماتا، حلال کماتا ہوں، اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مجھے جاتے ہی معاف کر دے گا۔ یہ ہماری گمراہی کی انتہا ہے جو لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ بہرحال اچھا، اب یہ جو مضمون جاری ہے اور ابھی ہم بیان کریں گے اللہ کی عطا سے، اس کا جو پہلی آیت ہے اس کو آپ سنیں، اس کو اپنے لیے دیکھیں۔ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت دنیا میں صرف دو گروہ ہیں، ایک مسلمین کا ہے اور ایک مجرمین کا ہے، ایک فاسقین کا ہے اور ایک مومنین کا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دونوں میں نے آپ کو آیات سنا دی۔ آپ یہ بتائیں، مجھے نہ بتائیں، آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے نہ بتائیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ظلمناہم، ہم نے تو ظلم نہیں کیا ان پہ، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ بس یہ بات جو ہے آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ آپ اپنے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے کہ مجرم بنے ہوئے ہیں یا مجرم بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کی میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو تفصیلات بتائی ہیں۔ تو کیا آپ مجرم ہیں یا مسلم ہیں؟ دیکھیں مسلمین کا تو وہ بات ہم نے بیان کی ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، متقین اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، آیت نمبر 69۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، خوشی سے داخل ہو جاؤ جنت۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مضمون کو میں اللہ کی عطا سے سمیٹ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں کہ آپ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کا سر جھکا ہوا ہے کہ آپ کا سر اٹھا ہوا ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی گئے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم مجرم ہیں، ہم اللہ کے مجرم ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے، ہم نہ تو جھکانا چاہتے ہیں، جھکا سکتے بھی نہیں ہیں۔ یہی بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، کیوں کہ منزل اللہ نہیں ہے۔ جب آپ کی منزل مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہو گیا، پھر آپ میں ہمت ہی نہیں ہوگی تقویٰ کی روش اختیار کرنے کی، آپ بے ہمت ہو جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولیکن کانوا ہم الظالمین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم